السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ اور پھر جب ان لوگوں نے طے کر لیا، وہ لوگ یوسف کو لے کر کے نکلے اور اس بات کو طے کر لیا کہ یوسف کو کسی گمنام کنویں میں پھینک دیں گے، تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ ان لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے بارے میں، اے یوسف آپ ان لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے بارے میں اس وقت بتلائیں گے جب یہ لوگ سمجھتے نہیں ہوں گے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے آیت نمبر 15 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے تعلق سے اس سے پہلے کے درس میں جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے بتلائی تھی اس کو مختصر سن لیجئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے چھوٹے بیٹے اور اس ماں کے بیٹے جس ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے سوتیلے بھائی، جبکہ ایک ان کا اپنا چھوٹا بھائی۔ یوسف علیہ السلام کے اندر کچھ خاص صفات تھیں، نیک سیرت تھے، بہترین خواب دیکھا، اپنے باپ کو بتلایا، تو ان سب باتوں کی وجہ سے باپ اپنے بیٹے کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ چونکہ ماں بھی نہیں ہے تو بیٹے کو بہت ہی عزیز رکھا۔ یہ چیز بڑے 10 جو سوتیلے بھائی ہیں ان کو پسند نہیں پڑا اور وہ حسد میں پڑ گئے۔ بھائیوں کے درمیان گفتگو ہوئی کہ دیکھو ہم لوگ نوجوان ہیں، تندرست ہے، پورے گھر کو سنبھالتے ہیں، کما کر کے لاتے ہیں، جب بھی مشکل کی گھڑی آتی ہے تو ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور باپ یوسف کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس چیز کو کیسے کیا جائے؟ حسد کی ایک آگ دل میں جل گئی۔ اب اس چیز کو وہ لوگ ختم کرنے کے فراق میں پڑ گئے، پلان کیا۔ بہت ہی ڈسکشن کے بعد یہ بات طے پائی کہ یوسف کو کسی بھی طرح سے ورغلا کر کے، باپ کو دھوکہ دے کر کے، چکما دے کر کے یہاں سے لے کے نکلنا ہے اور کسی گمنام کنویں میں ان کو ڈال دینا ہے۔ آتا جاتا کوئی قافلہ آئے گا اور یوسف کو لے کر کے چلتا بنے گا، اور پھر یوسف سے ہم لوگوں کی جان چھوٹے گی اور باپ کے آنکھوں کے ہم تارے بن جائیں گے۔ محترم سامعین اکرام، باپ کے سامنے گئے، باپ کو کہا کہ کیا بات ہے، یوسف کو آپ ہمارے ساتھ جانے نہیں دیتے ہیں، ہم اس کے بڑے بھائی ہیں، اس کا اچھا برا سوچنے والے ہیں، ہم پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک کام کیجئے، کل صبح ہم لوگ جب جنگل میں بکریوں کو چرانے کے لیے جائیں گے تو یوسف کو بھی ہمارے ساتھ لگا دیجئے، ہمارے ساتھ جائے گا تو ہم لوگوں سے ذرا مانوس بھی ہوگا، جنگل میں جائے گا تو ہوا پانی بھی بدلے گا، پھل کھائے گا، کھیلے گا، کودے گا، اور ہم لوگ اس کی کمپلیٹ حفاظت کریں گے۔ جیسا کہ کل بتلایا تھا کہ باپ نے خدشہ ظاہر کیا، حالانکہ جو خدشہ تھا وہ ان کے دل کا جو ہے وہ شک تھا جو ان کے بیٹوں کے تعلق سے تھا، لیکن بات کو ذرا دوسرے طریقے سے کہ کہیں بیٹوں کو شک نہ ہو، کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ یوسف کو لے جاؤ اور کھیل میں مشغول ہو جاؤ، کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاؤ، اور یوسف کو کوئی بھیڑیا وغیرہ آ کر کے پھاڑ کر کے کھا جائے یا لے کر کے چلا جائے یا اس کو نقصان پہنچا دے، کہیں ایسا نہ ہو۔ بیٹوں نے باپ کے سامنے بڑے ہی پیارے انداز میں اور بہت ہی اپناپن جتلاتے ہوئے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ہم لوگ تو 10 بھائی ہیں، ایک مکمل طاقت و قوت والی جماعت ہیں، بھیڑیا تو کیا، ہم لوگ تو شیر سے بھی لڑ سکتے ہیں، یوسف کی ہم مکمل حفاظت کریں گے، اگر ہمارے سامنے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو ہمارے اوپر 1000 لعنتیں۔ ہر طرح سے اپنے باپ کو کنونس کر کے باپ کو دھوکہ دینے میں، فریب دینے میں اور چکما دینے میں کامیاب ہو گئے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو نیک سیرت لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے مطلبی لوگوں کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پاتے ہیں، چونکہ ان کا دل بڑا صاف ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام بھی بڑے ہی نیک سیرت اور برگزیدہ نبی، اپنے بیٹوں کے اس چکنے چپڑے باتوں کے وہ حقیقت کو سمجھ نہیں پائے، اور پھر بھی جانے دینے کا من نہیں ہے، اوپر کے دل سے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے لے کر کے چلے جاؤ۔ باپ کو جب چکما دینے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے تو یوسف کو لے کر کے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما ذهبوا به، جب وہ لوگ یوسف کو لے کر کے چلے، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور ان لوگوں نے اس بات کو طے کر لیا کہ اب یوسف کو جا کر کے کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں گے۔ محترم سامعین کرام، بہت ہی سینسیٹیو وقت رہا ہوگا، وہ بہت ہی دل کو چھو لینے والا وقت رہا ہوگا وہ،
کہ جب 10 بھائی ہیں، 10 کے 10 جوان بالکل نوجوان ہیں، طاقتور ہیں، اور ان کے بیچ میں ایک معصوم پھول سا بچہ یوسف، اور 10 کے دلوں میں یوسف کے تعلق سے بدنیتی اور یوسف کے تعلق سے جو ہے کینہ کپٹ اور حسد بالکل پیوست ہے، ایسے صورت میں وہ 10 نوجوان یوسف کو لے جا رہے ہوں گے تو سوچئے کیا حال رہا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، امام ابن ابی حاتم نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو جدا کرنے لگے، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے لگے، تو دل میں تو ایک خدشہ تھا ہی کہ بھائی کے دل اپنے بیٹے کی طرف سے صاف نہیں ہے، اپنے بھائی کی طرف سے صاف نہیں ہے، تو سب سے پہلے گلے سے لگایا، چہرے پر بوسہ دیا اور دعا کرتے ہوئے بھیج دیا کہ جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الطبری میں لکھا ہے، اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں لکھا ہے کہ امام سدی بیان کرتے ہیں اور دوسرے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ 10 کے 10 نوجوان، طاقتور نوجوان، جب اس پھول سے معصوم بچے کو لے کر کے نکلے تو جیسے ہی باپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے، گھر سے ذرا دور گئے، باپ کے اکرام اور احترام کو بالکل بھول گئے۔ بھول کیا گئے؟ ساری باتیں دکھاوٹی تھی، بھولنے کی تو بات نہیں تھی، ساری باتیں دکھاوٹی تھی۔ باپ کے سامنے دکھاوے کا احترام اور اکرام کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح سے یوسف جو کانٹا ہے اس کو راستے سے ہٹایا جائے، اور جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوئے، مارنا پیٹنا، تھپڑ بازی اور گالی گلوچ شروع کر دیا اس معصوم بچے کے ساتھ۔ جنگل میں لے کے چلے جا رہے ہیں، تھپڑیاتے چلے جا رہے ہیں، لتیاتے چلے جا رہے ہیں، منہ سے گالی نکل رہا ہے، اور لتیاتے تھپڑیاتے ہوئے یہ لوگ کنویں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس میں ان کو ڈالنا ہے، گمنام کنویں میں۔ محترم سامعین اکرام، وہاں پر پہنچنے کے بعد حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں بھی لکھا ہے، امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی لکھا ہے، امام سدی اور دیگر مفسرین کے حوالے سے، کہ جب کنویں کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں پر جا کر کے رسی یوسف کے کمر میں باندھ دیتے ہیں، بدن میں باندھ دیتے ہیں۔ 10 نوجوان ہے، چھوٹا سا بچہ کیا کرے گا؟ 10 طاقتور نوجوان اور اس کے مقابلے میں معصوم پھول سا چھوٹا بچہ، وہ کیا کرے گا؟ کسی نے ہاتھ پکڑا ہوگا، کسی نے پیر پکڑا ہوگا، کسی نے سر کو پکڑا ہوگا، اور کسی نے اس کے کمر میں رسی باندھ دیا ہوگا، رسی سے باندھ کر کے اٹھایا اور اٹھا کر کے کنویں میں لٹکانا شروع کیا۔ رسی سے باندھ کر کے اٹھایا اور اٹھا کر کے کنویں میں لٹکانا شروع کیا۔ جیسے ہی کنویں میں لٹکانے لگا، چھوٹا بچہ ہے، اس بھائی کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، اس بھائی کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، اس بھائی کا ہاتھ پکڑ رہا ہے۔ جس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے وہی ان کے رخ انور پر تماچا مار رہا ہے۔ ابھی اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے تماچا مارا، اس کا ہاتھ پکڑا بچنے کے لیے، کیا کرے گا؟ بچہ چھٹپٹا رہا ہے، کیا کرے؟ ہاتھ پکڑ رہا ہے کہ کسی طرح سے بچ جائے، بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کے نکل جائے، لیکن جس بھائی کا ہاتھ پکڑ رہا ہے وہی بھائی تماچا مار رہا ہے، رخ انور پر ان کے تماچا مار رہا ہے۔ اگر کنویں کے منڈیر کو پکڑنا چاہ رہے ہیں، دیوار کو پکڑنا چاہ رہے ہیں، تو ہاتھ پہ مار رہے ہیں بھائی لوگ کہ کیسے بھی کر کے یہ نیچے جائے۔ اور جب آدھے کنویں تک یوسف پہنچتے ہیں تو رسی کو وہ لوگ کاٹ دیتے ہیں، یوسف سیدھے پانی کے اندر گرتے ہیں۔ تفسیر کے اندر یہ بات بالکل لکھا ہوا ہے کہ پانی کے اندر پہلے وہ گرتے ہیں، لیکن جلد ہی چونکہ بچے ہیں، پھر بھی تھوڑا عمر کے بچے ہیں، وہ کیسے بھی کر کے وہاں پر ایک راغوفہ نام کا ایک چٹان، تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں اس چٹان کا نام ہے جو کنویں کے اندر تھا، اس کا نام راغوفہ نامی چٹان کے اوپر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جبکہ بعض مفسرین نے کچھ اور بھی باتیں لکھی ہیں، لیکن یہاں پر جو بہت ہی اوتھینٹک تفسیر ہے وہ یہ کہ پہلے تو پانی میں گرتے ہیں اور پھر راغوفہ نامی چٹان پہ آ کر کے وہ چڑھ جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب سوچئے کہ بالکل بیابان میں کنواں ہے، گمنام کنواں ہے، اور کنواں میں ایک چھوٹا سا بچہ، کیسی حالت ہو رہی ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے زیادہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے، ہر ایک سے زیادہ اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور یوسف تو اللہ کے نبی بننے والے ہیں، یہ ساری چیزیں تو اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں تو اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آزمائش کے اس کندن سے اس چھوٹے سے بچے کو تپا کر کے، آزمائش کی بھٹی سے اس چھوٹے سے بچے کو تپا کر کے کندن بنانا چاہ رہے ہیں۔ جیسے ہی کنویں پر آتے ہیں اور تھوڑا دل کے اندر گھبراہٹ اور ڈر محسوس ہوتا ہے اور قریب تھا کہ وہ رو دیں گے، چلا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کے اوپر پہلے سکونت نازل فرمایا، رحمت نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لطف و کرم، اپنی رحمت و شفقت اور اس مشکل کی گھڑی میں یوسف کے دل میں تسکین کیسے ڈالی اس کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے
کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی نازک لمحے میں یوسف کے اوپر صبر و سکون اور طمانینت کو نازل فرمایا، اور اسی وقت ان کے اوپر وحی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہا کہ یوسف گھبراؤ نہیں، چھوٹے سے بچے کو اللہ وحی دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے زیادہ سکون تو ماں کی آنچل میں بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکون سے بڑھ کر کے تو دنیا میں کوئی سکون بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو قرار دے دے تو اتنا بڑا قرار کسی کو کہیں سے بھی نہیں مل سکتا ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کو، جو معصوم بچہ ہے، جو کنویں کے اندر بالکل بیابان میں تنہا، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، چاروں طرف سے بالکل کنواں ہے، اس میں چھوٹا سا بچہ گھرا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سکون نازل کیا اور اس کے بعد وحی نازل کی کہ یوسف آپ بالکل گھبرائیے مت، یہ مشکل کی گھڑی جو ہے بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور یہی چیز جو آپ کے بھائیوں نے کیا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلند مقام اور انتہائی بڑی شان اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بھائیوں کے مقابلے میں آپ کو فتح و نصرت اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ آپ بالکل سکون سے رہیے، یہ نازک سی گھڑی بہت جلد نکل جانے والی۔ وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت یوسف کو ملتی ہے، اور یوسف وہیں سے پڑوان چڑھنا شروع کرتے ہیں، جس کا ذکر ابھی آگے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ رب العالمین ہر اعتبار سے، ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر جگہ پہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو ایمان والے ہیں اللہ اس کی مدد فرمائے، اللہ کے اوپر یہ حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اس وقت بھی ہم اپنے ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی یوسف کی مدد فرما رہا ہے، اور یہاں پر ہم کو اس واقعے سے یہی ثابت ہوتا ہے اور ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بھی اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنا لے، تو اللہ کی نصرت، مدد اور اللہ کی خاص معیت انشاءاللہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی رہے گی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ سچا اور پکا مومن بننا ہوگا، دکھاوے والا مومن نہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے خوب عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ فِي أَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے یوسف آپ اپنے بھائیوں کو آپ بالکل گھبرائیے نہیں، آپ اپنے بھائیوں کو، ہم نے وحی کی یوسف کی طرف کہ اے یوسف آپ اپنے بھائیوں کو ان کرتوتوں کے بارے میں بتلائیں گے۔ کب بتلائیں گے؟ جبکہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے، یعنی آپ کو پہچانتے نہیں ہوں گے۔ پہچانتے نہیں ہوں گے کیا مطلب؟ اس کی دو تفسیر بیان کی گئی ہے۔ پہلی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا کہ جس کے بارے میں ان کے بھائیوں کو وہ گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یوسف اس مقام پر بھی پہنچ سکتا ہے، لہذا وہ لوگ پہچان نہیں پائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان جو زمانہ ہوگا بہت طویل ہو جائے گا، 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد بھائی جب دیکھیں گے تو یوسف بدل چکا ہوگا، لہذا پہچان نہیں پائیں گے۔ لہذا اس وقت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو خبر دیں گے کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا۔ ابھی آپ سنتے جائیے واقعات کو، تفسیر کو سنتے جائیے، آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت کے فرما روا بنتے ہیں اس وقت ان کے بھائی ان کے پاس جاتے ہیں اور اس وقت اپنے بھائیوں کو ساری بات بتاتے ہیں اور کمپلیٹلی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس واقعے سے خوب عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا